ٹاپ ٹھٹے سن لیں گے ان کے. بریانی کی خوشبو آتی ہے دوسرے دن ہی, بہترین شاندار. ان کو یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ ابھی گئے ہیں چلو کھانے میں غیر حاضری کر لیں, 3-4 دن ہم سوگ کے اندر کھانا نہیں کھائے. کہیں نہیں ہوتا ایسے, بلکہ اب تو ہر جگہ موت کے وقت بریانی کا ہی رواج ہو گیا ہے. پہلے زمانے میں تو کھچڑی وغیرہ بنتی تھی, سیدھے سادے چاول بن جاتے تھے, دال کی کھچڑی بن گئی موت کے وقت میں, اس کو قبولی کھچڑی بولتے تھے ایک زمانے میں. یہاں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, قبولی کا مطلب قبول ہونے والی. لیکن اب صاحب بریانی سے کم پہ بات نہیں آتی ہے. اور یہاں پر ایک بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ یہ خرچ ہوتا ہے بریانی کا, آنے والے مہمانوں کا, یہ مرنے والے کے پیسے سے خرچ کیا جا رہا ہے, جو کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. اس لیے کہ مرنے والے کا جو پیسہ ہے وہ اب مرنے والے کا تو رہا نہیں, اس پر تمام وارثین کا حق ہو گیا ہے. تو تمام وارثین سے اجازت لینا ضروری ہے. کوئی اجازت نہیں لیتا, کوئی بھی اجازت نہیں لیتا. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بزرگ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ان کا آخری وقت چل رہا تھا, بالکل آخری وقت. بات چیت کر رہے تھے, چراغ جل رہا تھا. بات چیت کرتے کرتے ان کی وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا. تو یہ جو بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنے پاس سے پیسے نکال کر دیے کہ جاؤ تیل لے کر آؤ, اس تیل سے چراغ جلاؤ. فرمایا اس کے اندر جو تیل ہے نا یہ اب مرنے والے کا ہی رہا, وارثین کا حق ہو گیا. اور ضروری نہیں ہے سارے وارثین یہاں پر ہوں, بعض وارثین چھوٹے بھی ہوتے ہیں, ان کی اجازت معتبر نہیں ہوتی ہے, نابالغ بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے, اسلاف نے, اللہ والوں نے تو اس میں اتنی احتیاط برتی ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا. تو ان کے شیخ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر تھے اور بڑے اللہ والے آدمی تھے. مفتی تقی عثمانی جیسے آدمی جن کو شیخ بنا رہے ہیں تو ان کی للہیت کا کیا ٹھکانہ ہوگا. تو ان سے بیعت تھے دونوں بھائی, مفتی رفیع عثمانی بھی, اور ان کے والد نے ان سے بیعت کرایا تھا. حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے وہ. تو انتقال کے وقت جب تشریف لائے تو والد محترم کچھ خمیرے کھاتے تھے دل و دماغ کی تقویت کے لیے. یونانی دواؤں میں خمیرے بہت مفید چیزیں ہیں, ادھر ادھر نہیں بھاگنا چاہیے. اگر کچھ دل و دماغ کے لحاظ سے کچھ کمی محسوس ہو تو کسی اچھے حکیم سے خمیرے لکھوا لینے چاہیے, کون سا مفید ہے, کیسے اعتبار سے, تو بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ. تو حضرت خمیرے استعمال فرمایا کرتے تھے. تو حضرت کو بھی خمیرہ اٹھا کے پیش کیا, حضرت یہ آپ نوش فرمائیے. حضرت نے منع کر دیا, نہیں, اس میں تمام وارثین کا حق ہے, اب تم اکیلے نہیں دے سکتے, اکیلے نہیں دے سکتے. اور یہاں پر ہم مرنے والے کے اکاؤنٹ کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے بس وہ بغیر سب کے پوچھے ہوئے وارثین کے یوں ہی دھڑلے سے خرچ کرتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. ہاں وارثین میں سے کوئی ایک ابھی میری طرف سے خرچہ ہے, ٹھیک ہے, جو آئے جائے مہمان آئے, ہم اپنی طرف سے دے رہے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبر میں, اہل و عیال, مال, اعمال. اعمال ہی ساتھ رہیں گے, لہذا اعمال پر توجہ دو, یہی کام آنے والی چیز ہے. قبر میں بھی, حشر نشر کے وقت بھی, جنت تک لے جانے والی چیز یہی اعمال ہے. عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے, فطرت کے لحاظ سے کوئی جنتی اور جہنمی نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہے یہ عمل سے, محنت سے. ہمیں یہی کام کرنا ہے, محنت کرنی ہے. حضرات صحابہ کے نمونے موجود ہیں کہ حضرات صحابہ میں حاکم نہیں تھے, حکام نہیں تھے, ایسی بڑی بڑی حکومتیں انہوں نے چلائی ہیں کہ آج اس کی مثالیں دی جاتی ہیں, صرف ہے نہیں کوئی موجود.
لیکن اس کے باوجود وہ بہت اعلیٰ درجے کے اللہ والے، اونچے اعمال کرنے والے، رکبان فی النہاری اور رہبان فی اللیل، رات کے اندر راہب بن جاتے تھے، دن میں شہسوار بن جاتے تھے، دن میں سارے کام کر رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، لیکن دل ان کا اللہ کی طرف مائل ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلك۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے، اور اسی طرح آگ بھی، یعنی دوزخ بھی تم سے نزدیک ہے، اتنی ہی قریب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث مبارک میں بتاتے ہیں کہ جنت بھی تم سے بہت قریب ہے، جہنم بھی بہت قریب ہے۔ کیا مطلب جنت کے اتنے قریب ہونے کا؟ فرمایا ایمان اور اعمال صالح اختیار کر لو، جنت قریب ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے کوئی، یا یہ کہ برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جائے، تو جہنم کے قریب ہے وہ۔ فرمایا جنت بھی قریب ہے تمہارے، جہنم بھی قریب ہے، لہذا جنت کے قریب ہونے والے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کیے رکھو، اور جہنم سے ہمیشہ محتاط رہو کہ وہ بھی قریب ہے۔ اگر تم برائیوں میں لگ گئے تو جہنم میں بھی چلے جا سکتے ہو، بالکل قریب ہے تمہارے، لہذا برائیوں سے بچتے رہنا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور صفے پر رہتے تھے۔ ابو فراس ان کی کنیت ہے، ربیعہ ابن کعب نام ہے، بنو اسلم ایک قبیلہ اس کے رہنے والے تھے۔ مدینے میں آ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرمایا۔ حضور نے کہا صفے پر رہو، تو صفے پر حضرات صحابہ کی ایک جماعت رہتی تھی جو مہمانان رسول کہلاتی تھی۔ ان کا کام بس یہ تھا کہ وہ وہاں پر رہ کر قرآن کریم سیکھیں، دینی تعلیمات حاصل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشادات فرماتے ہیں اس کو محفوظ فرمائیں، بیٹھ کے وہاں پر ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ اور جب حضور کو ضرورت پڑتی تھی کہیں پر کوئی لشکر وغیرہ بھیجنے کی یا دین سکھانے کے لیے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام انہی لوگوں کو یہاں سے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ بالکل مہیا افراد، ہر وقت وہ دستہ جو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ بڑے بڑے اولو العزم صحابہ تھے ان میں، انہی میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ، یمن کے رہنے والے تھے۔ اپنی والدہ محترمہ یمن میں رہ کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کی جب خبر وہاں تک پہنچی، اپنی والدہ محترمہ سے کہتے تھے کہ مدینہ جانے کی اجازت دے دیجئے۔ ان کی والدہ بیوہ تھی، ان کے والد نہیں تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ چچا نے پرورش کی اور چچا نے کچھ مال دے رکھا تھا، اونٹ بھیڑ بکریاں وغیرہ چرانے کے لیے، اس سے گزر اوقات ہوتی تھی۔ اپنی ماں سے کہتے تھے امی جان اجازت دے دو، مدینہ چلے جاؤں گا، حضور کو دیکھ لوں گا ان آنکھوں سے۔ ماں کہتی تھی بیٹا میں اکیلی رہ جاؤں گی، تو اگر چلا جائے گا۔ تو ماں کی ذات کی وجہ سے نہیں جاتے تھے، لیکن جب چچا کو پتا چلا کہ یہ بندہ مسلمان ہو چکا ہے تو چچا نے ظلم کرنا شروع کیا۔ پہلے سمجھایا، پھر مارا پیٹا، گاہے گاہے مارتا تھا پیٹتا تھا، یہ سب سہتے رہے۔ ایک دن چچا نے کیا کیا کہ جو کچھ ان کے پاس مال دے رکھا تھا، اونٹ بکریاں وغیرہ، وہ سب چھین لی۔ کہنے لگے بھئی اگر تم مسلمان اسلام سے نہیں پھرے گا تو یہ سارا مال تجھ سے لے لوں گا، اور لے لیا۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہ کپڑے بھی اتار، یہ بھی میرے ہی ہے۔ مادر ذات ننگا کر دیا اور کہا اب جا جہاں جانا تجھے۔ ایسا ظالم چچا تھا۔ یہ اسی حالت میں جیسے تیسے کر کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امی جان سے کہا امی جان کوئی کپڑا دے دو۔ چچا نے کپڑے بھی چھین لیے۔ ماں نے اندر سے باہر سے ایک کمبل پھینکا، اس کمبل کے انہوں نے دو ٹکڑے کیے، ایک باندھا اور ایک اوپر رکھا، اور ماں کے پاس آ کے سارا ماجرا سنایا۔ ماں سے یہ حالت اپنے بیٹے کی دیکھی نہ گئی، رونے لگی۔ کہا بیٹا
اب یہاں پر تیرا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, کوئی سہارا نہیں رہا. تو مجھ سے اجازت مانگتا تھا مدینے کی, میں اجازت دی, تجھے چلا جا. مدینہ طیبہ تشریف لائے, بھوکے پیاسے. جس وقت مدینہ طیبہ میں پہنچے تو بھوک سے نڈال ہو کر گر چکے تھے, اٹھا کر لے جایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہانی سنی ان کی, ان کا قصہ سنا, ان کے حالات واقعات سنے, تو آپ کو ان سے پیار ہوا, محبت ہوئی. اور حضور تو اپنے ہر امتی سے محبت فرماتے تھے. یہ تو قربانی دے کر سامنے آ رہے ہیں. حضور نے کہا تم میرے مہمان ہو, صفے پر رہو گے. تو یہ بھی صفے پہ رہتے تھے, اور صفے پر رہ کر اللہ کا ذکر بہت کرتے تھے. اس ذکر کرنے میں یہ کبھی کبھی بہت بےتاب ہو جاتے تھے, والہانہ انداز سے ذکر کرتے تھے, اور اس کی آواز دور تک جاتی تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ ذکر میں لگے اللہ اللہ, جسے ایک عاشق زار دل سے محبوب حقیقی کو پکارتا ہے. محبوب حقیقی اللہ ہے. تو یہ اسی طرح ذکر کر رہے ہیں, اور ان کی آواز بے قابو ہو رہی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, رسول اللہ یہ مجھے ریاکار لگتا ہے. حضور نے فرمایا عمر ایسا نہ کہو, یہ ریاکار نہیں ہے, یہ اواہین میں سے ہے. اواہین میں سے ہے. اواہین کہتے ہیں ان کو جو اللہ کی جانب بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں, اور اللہ کے لیے ان کے دل سے ہمیشہ آہ آہ نکلتی ہے. ان ابراہیم لأواہ حلیم, حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت آہ آہ کرنے والے تھے اللہ کے لیے. اللہ نے اپنے نام کے بھی ایسے ہی, نام بھی اللہ نے اسی طریقے سے بنایا ہے. اس میں عاشقوں کے لیے آہ رکھ دی, اللہ. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا جب چلتے پھرتے وہ اپنی زبان مبارک سے کہتے اللہ اللہ اللہ. تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی ذکر فرمایا کرتے تھے, اور اتنی زور سے ذکر کرتے تھے بے قابو ہو جاتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاص کی گواہی دی ہے. جنگ تبوک کے موقع پہ چونکہ کپڑے پورے نہیں تھے اور لو کا زمانہ تھا, وہ گرمیوں کا, تو اس راہ میں ان کو, اس اللہ کی اس راہ میں جہاد میں ان کو لو لگ گئی. ان کو لو لگ گئی, اور اسی میں ان کا انتقال ہوا ہے اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو لایا گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے خوش ہیں. ان کا چہرہ آخری وقت میں حضور کے گود میں رکھا گیا, اور قبر میں جب اتارا جا رہا تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں, دیکھو یہ اللہ کا عاشق ہے, ذرا خیال کر کے رکھو اس کو. تو صفہ میں ایسے جلیل القدر صحابہ ہیں جن کی تربیت حضور نے خود کی ہے. ان میں سے یہ بھی ہے ابو فراس. اور عجیب بات ان کی یہ ہے کہ جب حضور کے پاس آ گئے تو سب چیز کو بھلا دیا. انہوں نے شادی وادی بھی نہیں کی جب تک حضور کے پاس رہے. حضور کے دنیا میں تشریف رکھنے تک یہ بس حضور کی خدمت میں رہتے تھے, اس لیے ان کو خادم خاص کہا گیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم. یہ کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآتیہ بوضوئہ, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی رات گزارتا تھا. تو جب رات گزارتا تھا فآتیہ بوضوئہ, ایک لفظ ہے وضو واو کے زبر کے ساتھ, ایک ہے وضو واو کے پیش کے ساتھ. جو وضو واو کے پیش کے ساتھ ہے وہ فعل وضو ہے جو ہم کرتے ہیں وضو نماز سے پہلے, اور جو وضو واو کے زبر کے ساتھ جو اس حدیث میں ہے اس میں یہ ہے کہ لوٹا جس میں وضو کا پانی رکھا جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ کبھی رات گزارتا تو حضور کا لوٹا رکھتا, اس میں پانی بھر کے رکھتا, فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ, اور آپ کی ضرورت کی چیز رکھا کرتا تھا. ضرورت کی چیز کہتے ہیں مسواک, لوٹے پر رکھ دیا کرتے تھے. اور وضو کہتے ہیں کہ
جب ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس جذبے کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا سلنی، مجھ سے کچھ سوال کرو، کیا چاہتے ہو؟ اس حدیث سے اللہ والوں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہم کسی کے کام آئیں، خدمت میں کریں، خود ہی دل سے دعا نکلے گی. کام نہیں آئے اور کہیں صاحب دعا کرنا ہمارے لیے، ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں، لیکن وہ دعا جو کسی کے کام آنے کے بعد اس کے دل سے نکلتی ہے وہ سیدھی عرش پر جاتی ہے، وہ بڑی زبردست ہوتی ہے. یہاں یہ خادم خاص حضور کی خدمت کر رہے ہیں، سرکار خوش ہو رہے خدمت سے، خود ہی پوچھ رہے ہیں سرکار سلنی، بتاؤ کیا ضرورت ہے تمہیں، مانگو. فقلت، دیکھو یہ بھی کیا مانگا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. یہ انہی کا جذبہ نہیں، حضور کے صحابہ میں ہر صحابی کا یہی جذبہ تھا. ان کی نگاہ میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب چیز تھی تو اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی. ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، جان سے، مال سے، ہر چیز سے زیادہ ان کے دل میں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. اس لیے بھلا وہ جنت میں حضور سے الگ رہنا کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ مرافقتک فی الجنہ، بس یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے، جیسے یہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فقال او غیر ذلک، حضور نے فرمایا کچھ اور بھی چاہتے ہو یہ بس یہی؟ قلت هو ذاک، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس یہی خواہش ہے، پھر بھی یہی خواہش ہے، بس جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. قال فأعنی علی نفسک بکثرت السجود، حضور نے فرمایا تو اپنی ذات کے لیے میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے. ایک بات تو اس سے سمجھ میں آئی کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنا دنیا کے لیے نہیں ہونا چاہیے، آخرت کے لیے ہونا چاہیے. ان سے جب دعا کروائیں تو آخرت کے لیے، دنیا تو خود بخود ٹھیک ہوتی چلی آئے گی. اگر کوئی ہم سے یا ہم کسی سے پانی مانگتے ہیں تو پانی کے ساتھ گلاس بھی آتا ہے نا، لیکن خالی گلاس مانگے بھی گلاس اٹھانا تو اس کے ساتھ پانی آنا ضروری نہیں ہے. گلاس اٹھا کے دے دے کوئی تو پانی مانگے نا، گلاس بھی آئے گا. آخرت مانگے دنیا بھی ملے گی. تو اللہ والوں سے دعا کرانی چاہیے اور ان کے ساتھ رہنا چاہیے آخرت کے لیے، رضا الہی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے. یہ حضور کے ساتھ رہے اللہ کے لیے، رضا الہی کے لیے، جنت کے لیے. حضور کے ساتھ جنت میں چاہ رہے ہیں. حضور پوچھ رہے کچھ اور بھی چاہتے ہو؟ نہیں یا رسول اللہ بس مجھے تو یہی چاہیے. تو پھر حضور نے کیا کہا؟ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو بھائی خالی پیلی نہیں، سجدوں کی کثرت کرو. سجدوں کی کثرت کا مطلب نماز خوب پڑھو، نماز خوب پڑھو یہ مطلب ہے. کبھی کبھی اہم جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. تو نماز میں سب سے اہم چیز سجدہ ہے. اس لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی جو اتنے معذور نہیں ہیں جن کو معذور کہا جا سکتا ہے، وہ اس عظیم الشان نعمت سے ذرا سے بہانے کی بنیاد پر محروم نہ رہیں. تھوڑے بہت درد تو آتے ہی رہتے ہیں، تھوڑی بہت تو پریشانی ہوتی ہے. اللہ کے لیے اگر ہم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے تو اور کیا کریں گے اللہ کے لیے؟ تو فرمایا اعنی بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت کرو، خوب نمازیں پڑھو، جنت میں میرا ساتھ ملے گا. خالی دعا پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری حالت یہ ہو گئی ہے صاحب، دعا پر بھروسہ، فلاں بزرگوں سے دعا کے لیے کہہ دیا ہم نے، بس بیڑا پار، خود نہیں کریں گے. اللہ کے رسول، صحابی رسول سے اپنے خادم خاص سے کہہ رہے تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہے اس کام کے لیے، کثرت سے نماز پڑھ لیے. یہاں سن کر یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، حنفیوں کے یہاں صرف سجدہ نہیں ہے، مکروہ ہے. تو کیا کریں؟ نماز پڑھ لیں، اس میں سجدے خود بخود ہیں. کچھ حضرات ہیں کہ وہ خالی سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں
تو ٹھیک نہیں ہے. آپ 2 رکعت نماز پڑھے, اس میں سجدے میں عربی میں جتنی چاہے دعا مانگیے آپ, اور مسنون دعاؤں میں آپ کو اپنے مطلب کی دعائیں مل جائیں گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس میں سب کچھ ہے. آپ اپنی بات دل میں رکھ کر یہ دعا پڑھتے رہیے. آپ پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ پاک سے آپ دعا مانگیے. یہ طریقہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.